السلام علیکم دوستوں، آئیے آج ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا اور دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت پیغمبر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو ابو البشر یعنی سارے انسانوں کے پتا، والد کہا جاتا ہے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالی نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم پین کو بنایا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جنوں میں عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر، گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے شیطان ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جنوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے سے مل کر کبھی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ شیطان ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ ایک بار شیطان ابلیس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، چونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے
کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ شیطان ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے شیطان ابلیس، نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ شیطان ابلیس کو جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخالص بندوں کے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہیں۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت یعنی پیڑ کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جیسے ہی اپنی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔